بعد الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل وسلم على نبينا حبيبنا قرة أعيننا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب آپ نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تو مکے والے آپ کے دشمن بن گئے، آپ کو بہت تکالیف دی، ہر قسم کے حربوں سے آپ کو ستایا گیا۔ آپ کی تکالیف اور پریشانیوں میں سے ایک بہت بڑی پریشانی یہ بھی آئی کہ آپ کے خاندان سے مکہ والوں نے بائیکاٹ کر دیا اور یہ لکھ کر بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خاندان سے کوئی لین دین نہیں، کوئی بول چال نہیں، نہ خوشی غمی میں ہم آئے جائیں گے، نہ کوئی چیز ان سے خریدیں گے، نہ فروخت کریں گے، حتیٰ کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے وہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا تو ساتھ چھوڑ دیں یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کرنے سے رک جائیں۔ بہرحال یہ بائیکاٹ لکھ کے بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیا اور آپ شیب ابی طالب میں محصور ہو کے رہ گئے۔ اتنی پریشانی آئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شیب ابی طالب کی جو بھوک ہے اس کے میری زندگی پہ اتنے برے اثرات پڑے کہ وہ مرتے دم تک رہے، بھوک کے جھٹکے اور بھوک کی وجہ سے پریشان، بچے بلکتے تھے، روتے تھے، یہاں تک نوبت پہنچی کہ کہیں سے کوئی چمڑا پرانا مل جاتا، اس کو آگ لگا کے جو اس کی کو خوشبو وغیرہ آتی تھی اس کو سونگھ کے کچھ گزارا کیا جاتا تھا۔ بہت کٹھن حالات تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جہاں پہ سوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سردار ابو طالب آپ کی جگہ کو رات کو 2-3 دفعہ بدل دیتے تھے، جہاں پہ آپ سوتے تھے اس جگہ پہ آپ خود سو جاتے یا اپنے بیٹوں کو جگہ بدل دیتے تاکہ دشمن آ کے آپ پہ حملہ نہ کرے۔ اس طرح شیب ابی طالب میں 3 سال گزر گئے۔ 3 سال کے بعد جو بات بتانے والا ہوں اس پہ میں آ رہا ہوں۔ تو ایک آدمی ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اس کا نام تھا حشام۔ اس کو وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا خیال بھی کرتا تھا اور چوری چھپے قریشیوں سے چوری چھپے کوئی غلہ وغیرہ بھی وہاں پہ دے آتا تھا، اپنی جان پہ وہ کچھ نہ کچھ کوشش کر رہا تھا۔ ایک دن اس نے ایک آدمی کو ملا اور مل کے کہا
کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا خاندان ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے مکے کے شہری ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں، ان کی کیا غلطی ہے، کیا قصور ہے کہ ابو جہل نے اور بڑے بڑے سرداروں نے ان کو محصور کر کے ایک جگہ پہ رکھ دیا ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور ان کا کوئی حال نہیں ہے، کوئی ظلم کی انتہا ہوتی ہے، تو آپ سردار ہیں، کچھ خیال کرو۔ تو جس سے اس حشام نے بات کی نا، وہ آگے سے جواب دینے لگا، یار بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میں بھی بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ بات کو سمجھ آئی کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ ظلم ہو رہا ہے، فضول، ان کا اپنا دین ہے، تم نہیں مانتے نہ مانو، لیکن یہ بائیکاٹ نام سے کچھ لینا نہ دینا، ان کو ایک کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بات آپ کی صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں اکیلا ہوں، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ توجہ کرو، اس شام نے کہا تو اکیلا کیسے ہے، ایک میں نہیں ہوں، دو نہیں ہوں، کہتے پھر ہم دونوں کیا کر سکتے ہیں اتنے بڑے مکے کے ساتھ؟ وہ سردار ہے، اس نے کہنے لگا کہ ایسے کر، ایک بندہ تم اور تلاش کر، ایک میں تلاش کرتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ ادھر چلا گیا، وہ ادھر چلا گیا، جا کے انہوں نے بات چلائی کہ یار، وہ کہنے لگے یار بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اکیلے کیسے کر سکتے؟ اس نے کہا اکیلے کیسے، دو ہم پہلے ہیں، دو تم مل جو، چار ہو گئے۔ جب وہ یہ چار ہو گئے، پھر ان چاروں نے پھر ایک ایک اور آدمی تلاش کیا، یہ کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے، اس طرح یہ 10 بن گئے، 10۔ ایک کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب ایک نے ایک ملایا، دو نے دو ملائی، 4 نے 8، اس طرح یہ کرتے کرتے 10 بن گیا۔ اب یہ 10 کی ایک جماعت بیٹھ کے انہوں نے میٹنگ کی، انہوں نے کہا کہ واقعہ یہ ہم ایک ذہن کے مطابق ہے، ہم بھی بڑے دنوں سے پریشان تھے، سوچ رہے تھے کہ ان کے ساتھ وہ اچھا خاندان ہے، اعلیٰ خاندان ہے، ابو جہل نے فضول ان پہ پابندی لگا رکھی ہے، یہ واقعی بات تو غلط تھی، لیکن بس ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں، اب ہم 10 ہو گئے۔ اس نے کہا کہ کل کو بیت اللہ میں آ جانا، اور وہ جو صحیفہ لے کے اس نے لگایا نا، اس کو پھاڑے گے، وہاں پہ چلے گئے، بیت اللہ میں جمع ہو گئے، صبح صبح سارے ہو گئے۔ تو یہاں سے یہ حشام یہ کھڑا ہوا، اور اس نے کھڑا ہو کے کہنے لگا سارے قریشیوں بات سنو، سارے متوجہ ہوئے، کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خاندان کے ساتھ یہ جو بائیکاٹ کیا گیا ہے یہ غلط ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی یہ بات نہیں کر رہا تھا، ابو جہل کہتا ہے سٹ ڈاؤن، بیٹھ جا، تو کون ہوتا ہے، تو کون ہوتا ہے اکیلا بات کرنے والا؟ ادھر سے ایک آواز اٹھی، دوسری، تیسری، وہ 10 کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بیٹھ جا ابو جہل، ہم پہلے دن سے اس چیز کے مخالف تھے، ہم برداشت کر رہے تھے کہ تو اپنی سر انگیزی اور شیطانیت سے باز آ جائے گا، لیکن اب کوئی بھی ان کا راستہ نہیں روک سکتا، ہم کھڑے ہیں۔ ابو جہل سیانا بہت چپ کر کے بیٹھ کے کہنے لگا یہ منصوبہ ابھی نہیں، یہ کبھی پہلے بنا ہے۔ جب 10 آوازیں اکٹھی ہوئی نا، تو وہ ابو جہل بھی جو تھا نا، وہ بھی بھیگی بلی بن کے بیٹھ گیا، وہ 10 کے 10 آگے بڑھے تاکہ وہ جو لکھا ہوا چارٹ ہے بیت اللہ کا، اس کو بیت اللہ کے اوپر اس کو پٹائیں۔ جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ دیپ نے وہ سارا ہی کھا کے صاف کر دیا۔ اسی دن سے وہ بائیکاٹ کا جو مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور عام جان شروع ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کا وہ جو مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا آپ کو پسند آیا؟ اس میں سے جو میں سبق لینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میں وہاں پہ نماز پڑھ رہا تھا، تو میرے سامنے ایک لڑکا نماز پڑھ رہا تھا، تو اس کا سجدہ غلط تھا جس کے اوپر کافی مہینوں سے بات ہو رہی ہے۔ میں نے اس کو بلا کے میں نے اس کو پیار سے کہا کہ آپ یہ میرا درس نہیں سنتے؟ اس نے کہا میں نے کبھی نہیں سنا۔
میں نے کہا کہ میں زانہ کتنے مہینوں سے یہ سجدے کے بارے میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ سجدہ صحیح کرو. کہتا واللہ میں نے کبھی سنا ہے. میں نماز ہی پڑھنے آتے کہ آتا ہوں چلا جاتا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ میں اکیلا اتنے دنوں سے کھپ رہا ہوں, ابھی بھی لوگوں کی نمازیں صحیح نہیں ہیں. تو آپ جتنے آدمی بیٹھے ہیں 20 30 35 آدمی میرے خیال ہوں گے, اگر آپ ایک ایک آدمی کی بھی نماز درست کریں تو معاملہ کتنا سیدھا ہے. اور یہ میری اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیا. یہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہو, جس کو میرا ایک مسئلہ بھی پتہ ہے وہ لوگوں تک آگے پہنچا. یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. آپ جہاں بھی بیٹھے صرف اس لیے آپ کسی کو پکڑ کے سمجھا دیں بیٹھ کے پیار سے, اگر وہ سمجھ جائے گا اور جب وہ سمجھ گیا تو یہ ایک ایسا کرنٹ ہے, ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آگے دوسروں کو ضرور سمجھائے گا. جب وہ خود سمجھ گیا نا پیار سے تو وہ آگے ضرور, آگے اور کسی کو نہ بتائے اپنے بچوں کو ضرور بتائے گا کہ ہمیں اتنے دنوں سے پتہ نہیں تھا, ہم سجدہ ہی غلط کرتے رہے, ہم رکوع ہی غلط کرتے رہے. تو یہ ضرور آپ جب سمجھائیں گے تو جتنے لوگوں کی نمازیں صحیح ہوں گی جب تک وہ سجدہ کرتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا ہے. تو اس میں آپ تعاون کریں اور ضرور محنت کریں. دوسری جو بات ہے وہ بھی میں عرض کروں, اس میں سے بھی ایک مسئلہ نکالتا ہوں. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کچھ لوگ یہاں پہ بھائی کہتے ہیں ہمیں تو بڑے دنوں سے نماز صحیح آتی ہے, آپ ہمیں کیوں تنگ کرتے رہتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں, پھر بات ختم کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے. آپ کو کافی سارے بیٹھے تھے صحابہ کرام, آپ کو بدبو محسوس ہوئی, بو آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے نا, بو آ رہی ہے تو وہ وضو کر. اب شرم کے مارے کوئی بھی نہیں اٹھ رہا. آپ نے ایک دو دفعہ اور کہا تو کوئی بھی نہیں اٹھا. کون کہے کہ میرا وضو خارج ہو رہا ہے. تو حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, بڑے دنا تھے, بڑے عقل مند, خوبصورتی بہت ہے, عقل کی انتہا تھی. ایک دفعہ کسی نے پوچھا تھا حضرت عباس سے کہ آپ بڑے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں. آپ, تو انہوں نے اتنا پیارا جواب دیا, اس کو کہتے ہیں عقل. انہوں نے کہنے لگے کہ بڑے تو یہ محمد ہی ہیں, حالانکہ بھتیجے ہیں سب, بڑے تو یہی ہیں, ہر لحاظ سے یہ بڑے ہیں, لیکن پیدا میں پہلے ہوا تھا. پیدا تو یہ بھی لفظ نہیں کہنا گوارا کیا کہ میں عمر میں بڑا ہوں, کہنے لگا بڑے یہی ہیں, ہر لحاظ سے یہی بڑے ہیں, لیکن پیدا میں پہلے. تو بہرحال میں بات کر رہا تھا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دفعہ کہا نا کہ وضو کر رہا ہوں, تو کوئی بھی نہیں اٹھا. تو حضرت عباس کہنے لگے آقا آؤ ہم سب ہی کراتے ہیں, جس کا نہیں ہے وہ اس کا بھی ہو جائے گا, جس کا ٹوٹ گیا اس کا بھی ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اتنا پسند فرمایا, خوش اور آپ باب نفس نفیس اٹھے اور سب وضو کر کے. تو کوئی محسوس نہ کیا کرے کہ ہماری بھی نمازیں آپ صحیح کرا رہے ہیں, ہم تو ماشاءاللہ شیخ الحدیثوں کے علاقے سے ہیں. تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بیچارہ شرما رہا ہے نا, اس کی بھی تربیت ہو جاتی ہے, جس کی صحیح اس کی تو صحیح ہے, جس کی غلط اس کی صحیح ہے. تو بہرحال معذرت, اللہ رب العالمین سے دعا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کرتے ہیں, میری والدہ کافی بیمار ہیں, سب کے لیے دعا کریں جن کی والدہ بیمار ہیں, کوئی بیمار اللہ کو شفا عطا فرمائے. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. آمین. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. اللهم صل وسلم على نبینا حبیبنا قرۃ اعیننا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث.
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ تیری مدد کے محتاج ہیں اللہ، تیرے بندے ہیں جیسے کیسے بھی ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے آمین۔ اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما آمین۔ اللہ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں تو اپنی رحمت نازل فرما آمین۔ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے آمین۔ اللہ ہمارے مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما آمین۔ اللہ نہ ہم یہاں کچھ کر سکتے ہیں نہ وہاں کچھ کر سکتے ہیں، کرنا سب کچھ تو نے ہے رب العالمین۔ تو بیماروں کو شفا نصیب فرما آمین۔ اللہ میری والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما آمین۔ اللہ پریشانیوں کو تو ہی صرف دور کرنے والا ہے، اللہ تو ہماری پریشانیاں دور فرما دے آمین۔ اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں اللہ نہ ہماری تکلیف کو کوئی سمجھ سکتا ہے نہ ہم کسی کو سمجھا سکتے ہیں، تو دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، تو دل کے ارادوں کو جانتا ہے اللہ تو ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، آمین۔ ہماری پریشانیوں کو دور کر کے آسانیاں پیدا فرما دے آمین۔ اللہ آسانیاں فرما دے آمین۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ تو ہمارے مسائل حل فرما دے آمین۔ اللہ لوگوں کی مذاق نہ بنا، اللہ تو ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال کے ہمارے حالات درست فرما دے آمین۔ یا اللہ کس کو سنائیں کس طرف جائیں، تیرے در کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے اللہ تو ہمیں خالی واپس نہ لٹانا، اللہ ہم پہ آسانیاں فرما دے آمین۔ مہربانیاں فرما دے آمین۔ اپنی رحمت نازل فرما آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و صحابہ اجمعین۔